حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر آ رہے ہیں، بیچ میں طوا کی وادی کو جب پہنچتے ہیں، ایک درخت میں سے آگ دیکھتے ہیں، اس کے قریب جاتے ہیں کہ کوئی انگارہ لے آئیں جس سے اپنے جسم کو، اپنی زوجہ کے جسم کو تاپ سکیں، لیکن وہاں جاتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ کلام ہوتا ہے اور ان کو وہاں پر نبوت عطا ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ابتدائی ہدایات دے رہے ہیں۔ اس میں سے بات یہ بھی ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، قیامت آنے والی ہے۔ ایک وقت میں نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ جب دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے، کچھ پہلے اور کچھ قیامت کے ذریعے۔ دنیا کو اللہ رب العالمین ختم کرے گا، پھر قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ ایک نئی دنیا آباد کرے گا جس کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان تک سب کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، جلائے گا، محشر کے اندر حاضر ہوں گے، اعمال کی جواب دہی ہوگی، جس کے اچھے اعمال میں بہتر ٹھکانہ ہوگا، جس کے برے اعمال میں بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اب اللہ رب العالمین نے ایک بات یہ سکھلا دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ قیامت آنے والی ہے۔ دوسری بات یہ سکھلائی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے وقت کو پوشیدہ رکھوں۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کے وقت کو بھی پوشیدہ رکھا ہے اور انسان کی موت کے وقت کو بھی پوشیدہ رکھا ہے، حالیہ کہ دونوں چیزیں اللہ کے ہاں طے شدہ ہیں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی، کس صدی کے اندر آئے گی، کس دن آئے گی، کتنے بج کر کتنے سیکنڈ کے اوپر آئے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی کو بتلایا نہیں کہ کس صدی کی، کس سال کی، کس مہینے کی، کس ہفتے کی اور دن کی کس گھڑی کے اندر آ جائے گی۔ اور اسی طرح انسانوں کی موت کے وقت بھی اللہ رب العالمین نے طے کر رکھا ہے کہ کس انسان نے کہاں مرنا ہے، کس سرزمین کی پر مرنا ہے، کیسے مرنا ہے، یہ طے ہے، لیکن بندے کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو مخفی رکھا ہے اور اس کو پوشیدہ رکھنے کے اندر بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ 10 سال کے بعد قیامت آ جائے گی، یا کسی کو معلوم ہو جائے 3 سال کے بعد موت آ جائے گی، تو اس کی زندگی کے اندر جو دلکشی ہے، جو مزہ ہے، وہ ختم ہو کر کے رہ جائے گا، وہ مایوس ہو کر کے بیٹھ جائے گا اور زندگی کی چہل پہل ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے اور اسلام نے یہ بتلا دیا ہے کہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو مطلب یہ کہ ہر وقت انسان کو کھٹکا لگا رہے اور انسان تیاری کے اندر ہے، ممکن ہے اگلے وقت میرا بلاوا آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے وقت کو بھی حال یہ کہ اللہ کے یہاں طے شدہ ہے لیکن پوشیدہ رکھا ہے، موت کے وقت کو بھی حال یہ کہ موت کے وقت طے شدہ ہے لیکن پوشیدہ رکھا ہے، کہ اس ہی کے اندر انسان کا امتحان مقصود ہے اور اس ہی کے اندر حکمت ہے، تاکہ انسان کا دھیان بھی ہو کہ کل کلا میں جا سکتا ہوں، اگلے لمحے میں جا سکتا ہوں، اور وہ ہر وقت تیاری کے اندر ہے۔ اب قیامت آئے گی، اس کے وقت کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، اب قیامت ضروری کیوں ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو جس طرح فیس بک کے اوپر بعد ویڈیو چلتی ہیں تو جو ظلم کی ویڈیو ہوتی ہیں تو ان کے اوپر بعض اوقات یہ عنوان لکھا ہوتا ہے کہ قیامت خود بتائے گی کہ اس کا آنا کیوں ضروری ہے۔ قیامت کا آنا اس لیے ضروری ہے تاکہ بدلہ دیا جائے۔ کتنے لوگ ہیں کتنی اچھائیوں کے کام کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی بہت ساری اچھائیوں کے کام لوگوں کے سامنے آتے نہیں، اچھا آ بھی جائیں، کوئی صلہ دینا چاہے تو پوری اچھائیوں کا صلہ دے بھی نہیں سکتا ہے۔ اس طرح بعض لوگ کام کرتے ہیں، ایک زیادہ محنت کرتا ہے، دوسرا کم کرتا ہے، تنخواہ مہینے بعد سب کو برابر ملتی ہے، لیکن پورا صلہ کہ اس کو کتنا ملنا چاہیے، تو یہ آخرت کے اندر اللہ رب العالمین اسی وجہ سے جس کا اخلاص زیادہ ہوتا ہے تو اس کو زیادہ اجر ملے گا۔ سب لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن جتنے لوگوں نے نمازیں پڑھ لی سب کا ثواب برابر نہیں ہوتا۔ جس نے 2 لفظ دعایات زیادہ پڑھی ہیں اور زیادہ اخلاص ہے اس کو اجر اس نماز کا زیادہ ملے گا۔ جس طرح ایک طالب علم پرچہ لکھ لیتا ہے تو سب کو برابر نمبر نہیں ملتے ہیں، کسی کے 5 نمبر ہوتے ہیں، کسی کے 6 نمبر ہوتے ہیں، تو اس کی خوشخطی کو دیکھ کر ساری چیزوں کو دیکھ کر اس کے نمبر لگائے جاتے ہیں۔ تو ایک بندے کو جو اللہ تعالیٰ ایک عمل کا صلہ دے گا تو اس کا اخلاص کس نوعیت کا ہے، اس نے 5 میں سے 5 روپے دیے یا 5 کروڑ میں سے 5 دیے ہیں، 5 تو دیے ہیں، لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ تو قیامت کیوں ضروری ہے؟ تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو بما تسعی اس کی کوشش کا۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی خدمت کی ہے، انسانیت اگر رسول اللہ کی خدمات کا صلہ دینا چاہے تو دے سکتی ہے۔ کتنے لوگوں کو رسول اللہ نے پاؤں کے اوپر کھڑا کیا ہے، کیا ساری لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلہ دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ تو ذہن یہ کہتا ہے کہ ایک وقت تو ایسا ہو کہ جہاں پر بندے کو پورا صلہ تو مل جائے۔ یا اسی طرح ایک انسان ڈاکو ہے، ظالم ہے، لوگوں کو دکھ دینے والے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے، تو دنیا کے اندر کیا اس کو سزا مل سکتی ہے؟ ایک کا بدلہ تو ایک ہو جائے گا، باقی 99 کا بدلہ کس سے لیں گے؟ تو قیامت ضروری ہے تاکہ ہر بندے کو اس کی اچھائیوں کا بدلہ مل جائے۔ یہاں پر یہ بات ذکر ہوگی قیامت اس لیے ضروری ہے تو تاکہ بدلہ دیا جائے۔ اصل جو بدلے کا مقام ہے وہ آخرت ہے، اور ہر بندے کو ملے گا بما تسعی اس کی کوشش کا۔ جب صبح ہوتی ہے تو لوگ کوشش کرتے ہیں، کس کی کوششیں؟ وہ نیکیوں کے کاموں میں ہوتی ہیں، کسی کی گناہوں میں ہوتی ہیں، تو ایک وقت اللہ نے ایسا رکھا ہوا ہے کہ ہر کوشش کا انسان کو صلہ مل جائے گا۔ اب حضرت